على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا کو سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر سجدوں سے تیرا کیا ہوا صدیاں گزر گئی سجدوں سے تیرا کیا ہوا صدیاں گزر گئی دنیا تیری بدل دے وہ سجدے تلاش کر قابل احترام اور مہمانان نظام اور عزیز ساتھیوں، میرا آج کا موضوع ہے علامہ اقبال کی شاعری کا اثر قوم و ملت میں۔ علامہ اقبال اردو کے ایک اہم شاعر ہے۔ ان کے کلام کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ شاعری اقبال کے جبلت میں شامل تھی۔ علامہ اقبال نے شاعری کا آغاز بہت پہلے کر دیا تھا اور بہت جلد انہوں نے ان کو مقبولیت بھی مل گئی تھی۔ 1899 میں انجمن حمایت الاسلام کے ایک جلسے میں جب انہوں نے اپنی نظم نالہ یتیم پڑھی تو اسی وقت ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لڑکا آگے چل کر بہت بڑا بننے والا ہے۔ اسی عرصے میں اقبال نے ایک دوسری نظم ہمالیہ پہ کافی مقبول ہوئی۔ اس کے بعد تو لوگوں کی زبان پر اقبال کا کافی مقبول ہو گئی۔ 1904 میں اقبال نے ایک نظم ترانہ ہندے کے نام سے لکھی۔ یہ نظم اس زمانے میں اتنی مشہور ہوئی کہ ہر خاص و عام کی زبان پر زد ہو گئی۔ موجودہ دور میں بھی اس نظم کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی اس وقت تھی۔ ہندوستان کے بیشتر پروگرام میں یہ نظم سنائی اور گائی جاتی ہے۔ اس نظم میں حب الوطنی کا اظہار ہے۔ گویا اقبال اپنے ابتدائی دور میں جتنے مقبول تھے آج بھی اتنے ہی مقبول ہیں۔ علامہ اقبال نے 1905 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ چلے گئے۔ وہاں انہوں نے انگلستان کی مشہور یونیورسٹی کیمبرج میں داخلہ لیا اور فلسفے کی ڈگری حاصل کی۔ علامہ اقبال کی شاعری میں بچے، بوڑھے، جوان اور خواتین ہر طبقے کے لوگ شامل تھے۔ فی الوقت ہم بچوں کے لیے لکھی گئی مختصر نظم بچے کے دعا پر مختصر گفتگو کریں گے۔ بچوں کے لیے لکھی گئی نظموں میں ایک پہاڑ اور گدھاری، ایک گائے اور بکری، ایک مکڑا اور مکھی، ایک پرندہ اور جگنو، بچے کی دعا، ہندوستانی بچوں کا گیت، جہاں تک ہو سکے نیکی کرو، محنت، ہمدردی، ماں کا خواب، گھوڑوں کی مجلس، جگنو، شہد کی مکھی اور پرندے کی فریاد قابل ذکر ہے۔ ان میں سے اکثر نظم اقبال نے دوسری زبان سے منتقل کیے، خواہ ترجمے کی شکل میں ہو یا دیگر ذرائع کے طور پر ہو۔ محققین اور ناقدین جو انہیں نام دینا چاہے دے سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ اقبال کی ان نظموں پر کسی بھی صورت میں سرقہ کا الزام عائد نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال نے ہر نظم سے پہلے اس کے ماخذ کا حوالہ دیا ہے اور انہوں نے اعتراف بھی کیا ہے کہ ان تمام نظموں کے خیالات دوسری زبان سے اردو میں منتقل کیے گئے ہیں۔ البتہ زبان اور اسلوب اقبال کے اپنے ہیں۔ زیر بحث دعا، بچے کی دعا اقبال کی وہ نظم ہے جو دنیا میں جگہ جگہ پر پڑھی جاتی ہے۔ یہ نظم ہندوستان کے بیشتر اسکولوں میں ترانہ کی شکل میں بطور دعا پڑھی جاتی ہے۔ اس نظم کے ذریعے اقبال نے تمام برادران وطن و قوم و ملت کو یہ تعلیم دینے کی کوشش کی ہے کہ اگر خدا نے انسان کو توفیق عطا کی تو اپنے علم اور طاقت کی بدولت دنیا میں کچھ بھی کرنے پر آمادہ ہو سکتا ہے اور دنیا میں پھیلی ہوئی تاریکی کو روشنی میں تبدیل کر سکتا ہے۔ جیسا کہ اس شعر سے واضح ہوتا ہے، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ علامہ اقبال نے اپنے شعر میں وطن سے محبت کا پیغام دیا ہے۔ حب الوطنی اقبال کی فطرت میں شامل تھے۔ ویسے کہ انسان جس ملک میں رہتا ہے اس کو اس ملک کا وفادار بن کر رہنا چاہیے۔ اقبال نے اس کی تعلیم اپنی شاعری میں دینے کی کوشش کی ہے۔ وہ میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت،
وہ میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت۔ اس شعر میں علامہ اقبال نے اپنا فلسفہ خود ہی مائسٹر کو پیش کیا ہے، جیسا کہ اس شاعر کے مشرا پہلا جز وہ میرے دم سے واضح ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کا فلسفہ ہے کہ اگر انسان نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو سمجھو کہ اس میں ہر کام کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اسی فلسفے کو مد نظر رکھتے ہوئے اقبال دنیا انداز میں رب کریم سے دست دراز ہے کہ میرے خالق تو مجھے اس لائق بنا، میرے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دے کہ میں اپنے علم اور طاقت کی بدولت اس ملک کی حفاظت کر سکوں۔ اس کی مثال اقبال نے دوسرے مصرے میں دینے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح پھولوں کے وجود کے بغیر چمن کی زینت بے رونق ہے، اسی طرح میرے بغیر ملک کی حفاظت نامکمل ہے۔ اس نظم میں ایک شعر ایسا ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، دردمندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ شعر پڑھتے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ شاعر اس کے ذریعے کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ آدمی جتنا بھی بڑا ہو جائے، باوجود اس کے دل میں خدمت خلق کا ایک گوشہ ضرور مخفی ہوتا ہے۔ اسی طرح آدمی جتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اس کے دل میں اپنے خطا و نسیان کی تلافی باقی رہتی ہے۔ وہ اس کا ازالہ غریبوں کی حمایت اور دردمندوں کی خیرخواہی سے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد ہی اپنے رب کریم کے دربار میں جانا چاہتا ہے۔ علامہ اقبال کو علماء و ناقدین نے کئی طرح سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ بعض نے انہیں فلسفی تصور کیا تو بعض نے انہیں اسلامی شاعری کے طور پر دیکھنے کی کوشش کی۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی شاعری فلسفہ اور اسلامیات کا سنگم ہے۔ اقبال نے ان دونوں کو ایک ساتھ آسان لفظوں میں پرو کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی بہترین مثال اس نظم میں ان اشعار میں دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ اشعار حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی بھی تصدیق کرتے ہیں۔ ان میں مارکس اور گاندھی جی کے فلسفے کو بھی تلاش کیا جا سکتا ہے۔ وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، دردمندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ اقبال صرف یہی نہیں رکتے بلکہ وہ ایک قدم آگے بڑھ کر اس مشن کی کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ اقبال کی اس نظم میں سورہ فاتحہ کی ایک جھلک نظر آتی ہے، جیسا کہ آخری شعر اہدنا الصراط المستقیم کا صریح ترجمہ ہے۔ علم کی شاہ یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ انسان یا قوم کی نجات صرف ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے علم۔ علم کی طاقت سے آج کی مادیت پرست دور میں انسان چاند تارے تک ضرور پہنچنے میں کامیاب ہو گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اصل علم سے دور ہے۔ آخر میں علامہ اقبال کے آخری شعر پڑھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان تیرے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، اے جہاں تیرے لیے ہے نہ تو جہاں کے لیے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں سے۔ وما علینا الا البلاغ۔